الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، پچھلے درس میں ہم نے نماز وتر کے حوالے سے بہت سے مسائل پر گفتگو کی تھی۔ وتر کا معنی کیا ہے، اس کے رکعات کی تعداد کتنی ہے، وتر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کتنے طریقے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج کے اس ملاقات میں بھی نماز وتر کے حوالے سے اور چند مسائل ہیں انشاءاللہ جس پر گفتگو کی جائے گی۔ آج کے درس کا سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ نماز وتر میں کون کون سی صورتیں پڑھنا ہے۔ جب ہم 3 رکعت وتر پڑھ رہے ہوں تو اس میں کون سی صورتیں پڑھنا سنت ہے۔ تو ہر نماز کی طرح آپ وتر میں بھی کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ مخصوص صورتیں آئی ہیں، ان صورتوں کو پڑھنا یہ سنت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابز رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 رکعت وتر پڑھتے تو پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی پڑھتے، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون، تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص، قل هو الله احد، یہ 3 سورتیں پڑھا کرتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا پیارے نبی کے وتر کے حوالے سے، تو وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے۔ چاہے آپ رمضان میں پڑھیں یا غیر رمضان میں پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں یا تنہا پڑھیں، یہ 3 سورتیں پڑھنا سنت ہے۔ نماز وتر کا ایک اور مسئلہ کہ اس کا وقت کیا ہے اور افضل وقت کون سا ہے وتر پڑھنے کا، تو اس حوالے سے صحیح مسلم میں روایت آتی ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت من کل اللیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وتر پڑھی ہے، من اول اللیل و اوسطہ و آخرہ، ابتدائی حصے میں بھی پیارے نبی نے وتر پڑھا، و اوسطہ درمیانی حصے میں بھی، و آخرہ اور رات کے آخری حصے میں بھی وتر پڑھا ہے۔ فانتہا وترہ الی السحر، لیکن آخری ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت وتر پڑھا کرتے، یعنی رات کے آخری حصے میں وتر پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان اپنی سہولت کے حساب سے کبھی ابتدائی حصے میں پڑھے، کبھی درمیانی، کبھی آخری حصے میں، جیسی اس کی سہولت ہے ویسے وتر پڑھے، کیونکہ پیارے نبی نے رات کے ہر حصے میں وتر کو پڑھا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور روایت بھی آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف الا يقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ، جو بندہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ رات میں اٹھ نہیں سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ رات میں سونے سے پہلے وتر پڑھ لے، ومن طمع ان يقوم آخرہ فلیوتر آخر اللیل، اور جو بندہ اسے امید ہے کہ میں رات کے آخری حصے میں اٹھوں گا تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ وتر کے حوالے سے جتنی روایات آئی ہیں، اگر ان سب روایات کو جمع کر خلاصہ اگر پیش کیا جائے، مختصر بات اگر کہی جائے، راجح بات، تو یہی روایت ہے جو اس روایت میں بیان کی گئی کہ جو بندہ اسے یہ ڈر ہے کہ میں رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکتا تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ رات میں سونے سے پہلے وتر پڑھ لے، اور جو بندے کو امید ہے کہ میں رات کے آخری حصے میں اٹھ سکتا ہوں، تہجد میں اٹھ سکتا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے، اور یہی راجح اور صحیح بات ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ رات کی آخری نماز کون سی ہونی چاہیے، تو اس حوالے سے متفق علیہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ جتنی ہمیں عبادات کرنی ہے، سنن نوافل وغیرہ پڑھنا ہے تو وتر سے پہلے پڑھ لینا ہے، وتر کے بعد کوئی نماز نہیں۔ تو اس حدیث سے اس کا ظاہری معنی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وتر کے بعد کوئی نماز نہیں، وتر سے پہلے ہی جتنی عبادات کرنی ہے، جتنی سنن نوافل وغیرہ پڑھنا ہے، وتر سے پہلے پڑھ لیں۔ اسی سے جڑا ہوا ایک اور مسئلہ، کیا وتر پڑھنے کے بعد کوئی دوسری نماز ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو اس حوالے سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اذا اوتر
ثم اراد ان يصلي نافلة ام غيرها في الصلاة في الليل جاز بلا کراہہ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ وطر پڑھ لیتا ہے اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ اور کوئی نوافل وغیرہ پڑھے تو وہ بندہ نوافل پڑھ سکتا ہے۔ تو حدیث یہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وقد سئلت عن وتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت كنا نعد له سواكه وطهوره۔ ایک طویل حدیث ہے، اس حدیث کے آخر میں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور وہو قاعد اور بیٹھ کر پڑھی۔ تو اس حدیث سے 2 مسئلے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ نوافل آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ پیارے نبی نے یہاں پر بیٹھ کر پڑھی ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک روایت گزری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر 2 رکعت، جب 11 رکعت پیارے نبی وتر پڑھ رہے تھے تو اس میں 2 رکعت بیٹھ کر پیارے نبی نے پڑھی تھی۔ تو سب سے پہلے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ نوافل ہم بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، قیام ضروری نہیں۔ فرائض میں قیام کرنا، کھڑے ہونا رکن ہے، ضروری ہے، لیکن نوافل میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وتر پڑھنے کے بعد بھی آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پڑھا ہے۔ اور وہ جو حدیث ہے جس میں پیارے نبی نے کہا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، کہ رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ، تو اس میں یہ بات بتائی گئی کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے رات کی آخری نماز وتر پڑھنے کی۔ جتنے نوافل ہیں، سنتیں وغیرہ، جتنی عبادات کرنی ہے وہ وتر سے پہلے پڑھ لیں، کوشش ہونی چاہیے۔ لیکن کبھی کبھار ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے رات سونے سے پہلے وتر پڑھ کر آپ سو گئے، پھر رات کے آخری حصے میں تہجد میں آپ نے اٹھا اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اور نوافل پڑھوں، تہجد پڑھوں، تو ایسے وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز وتر کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں ایک بات عام ہے، مشہور ہے کہ ایک بندہ ہے، اس نے وتر نماز پڑھ لی ہے، اب اس کے بعد پھر نفل پڑھنا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ تو اس طرح ایک بات عام ہے کہ اس وتر کو آپ جفت بنائیں گے، یعنی 1 رکعت وتر پڑھی ہے تو اور 1 رکعت پڑھ کے اس 1 رکعت کو آپ 2 رکعت نفل بنا دیں گے، یا 3 رکعت آپ نے وتر پڑھی ہے اور 1 رکعت پڑھ کے ان 3 رکعت کو 4 رکعت نفل بنا دیں گے۔ اس کے بعد آپ دوسری عبادات کریں گے جو آپ کو تہجد پڑھنا ہے، نوافل پڑھنا ہے، وتر کو جفت بنانے کے بعد آپ پڑھیں گے۔ تو اس طرح بعض اہل علم نے فتویٰ دیا ہے، لیکن اس سلسلے میں ہمیں صحیح حدیث ملتی ہیں، واضح دلیل ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کے بعد بھی 2 رکعت نفل پڑھی ہے، تو پھر کیوں ہم اس وتر کو جفت بنائیں گے، اس وتر کو کیوں ہم کینسل کریں گے؟ اگر کوئی بندہ وتر پڑھنے کے بعد اس کا دل چاہتا ہے، ارادہ ہے کہ میں اور نوافل پڑھوں، تہجد پڑھوں، تو صرف وہ نوافل پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، اس پہلے والے وتر کو آپ کینسل نہیں کریں گے، جفت بنانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس نے رات سونے سے پہلے وتر نماز پڑھ لی، سو گیا، پھر رات کے آخری حصے میں تہجد اٹھ کر پڑھتا ہے، تو تہجد بھی اس نے پڑھ لی، تو کیا اس کے بعد پھر سے وہ وتر نماز پڑھے گا؟ تو اس حوالے سے آتا ہے کہ ایک رات میں ایک ہی وتر ہے، مسند احمد کی روایت ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں لا وتران فی لیلہ، ایک رات میں 2 وتر نہیں ہو سکتی۔ تو جو بندہ رات سونے سے پہلے وتر پڑھ کر سو جاتا ہے، پھر رات کے آخری حصے میں اٹھتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اور نوافل پڑھوں، تہجد پڑھوں، تو صرف وہ نوافل پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، اس کے بعد وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک رات میں ایک ہی وتر کافی ہو جاتی ہے، ایک ہی وتر پڑھنا چاہیے۔ نماز وتر کے بعد جو دعائیں آئی ہیں تو اس حوالے سے آتا ہے، صحیح النسائی کی روایت ہے، عبد الرحمن بن ابز رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں وَكَانَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ، جب پیارے نبی سلام پھیرتے تو سبحان الملک القدوس ثلاثاً 3 مرتبہ کہتے، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ اور آخری مرتبہ بلند آواز سے کہتے۔ یہ ایک ایسی سنت ہے جو ہم سے چھوٹی ہوئی ہے، اس وجہ سے بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وتر کے بعد کون سی دعا ہے۔ وہ عام نماز کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اسی طرح پڑھ دیتے ہیں،
یا کچھ لوگ جو پڑھتے بھی ہیں تو دھیمی آواز میں پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر پیارے نبی بلند آواز سے آخری مرتبہ کہتے سبحان الملک القدوس، تو یہ سنت ہے نماز وتر کے بعد 3 مرتبہ آپ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس یہ ذکر پڑھیں، یہ دعا پڑھیں۔ آج کے درس کا ایک آخری مسئلہ بتا کر اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ ایک بندہ عشاء کے بعد وتر اس لیے نہیں پڑھتا کہ میں رات کے آخری حصے میں اٹھ کر پڑھوں گا، تہجد میں اٹھ کر پڑھوں گا، یا کسی وجہ سے بھول جاتا ہے، آخری حصے میں نہیں اٹھ پاتا، سو جاتا ہے، تو ایسے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ وتر کب پڑھنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے 2 روایت آتی ہیں۔ پہلی روایت ایک عام روایت ہے، من نسی صلاۃ او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها، کہ جو بندہ بھول جائے یا سو جائے جس وجہ سے نماز نہ پڑھے، تو جب اسے یاد آ جائے تو اس وقت وہ نماز پڑھ لے، وتر نماز پڑھ لے۔ ایک دوسری روایت آتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا فاتته الصلاة من الليل من وجع او غیره صلى من النهار 12 رکعہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں وتر نہیں پڑھتے کسی وجہ سے تو دن میں 12 رکعت پڑھا کرتے۔ تو اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ جب ہماری وتر چھوٹ جاتی ہے تو کیا ہم دن میں اسے 12 رکعت پڑھیں؟ نہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے بہت اچھی بات کہی ہے کہ حضرت عائشہ کی یہ جو روایت ہے کہ پیارے نبی دن میں 12 رکعت پڑھتے، تو اس حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ وتر کی نماز جب ہم رات میں پڑھتے ہیں تو وتر ہوتی ہے، وہی نماز جب ہم قضا کرتے ہیں دن میں پڑھتے ہیں تو وہ جفت ہو جاتی ہے، وتر نہیں رہتی۔ یعنی اس کا کیا طریقہ ہے؟ آپ کا معمول ہے کہ آپ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں، رات میں آپ پڑھنا بھول گئے، اب دن میں آپ اس کی قضا کر رہے ہیں تو آپ 2 رکعت پڑھیں گے۔ اگر آپ رات میں 3 رکعت پڑھتے تھے اور دن میں قضا کر رہے ہیں تو اسے جفت بنا دیں گے، 4 پڑھیں گے۔ اگر آپ 5 پڑھتے تھے رات میں تو آپ دن میں 6 پڑھیں گے۔ رات میں پڑھیں گے تو وتر رہتی ہے، دن میں پڑھتے ہیں تو 1 رکعت زائد پڑھنا ہوتا ہے، اسے جفت بنانا پڑتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 12 رکعت پڑھی ہے تو بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول جو تھا، اکثر پیارے نبی وتر جو پڑھتے تھے وہ 11 رکعت پڑھتے تھے، اور رات میں اگر آپ کبھی پیارے نبی وتر پڑھنا چھوڑ دیتے، کسی وجہ سے بھول جاتے، تو دن میں 12 رکعت پڑھتے، 1 رکعت زائد پڑھتے، اسے جفت بنا دیتے تھے۔ تو اس حدیث سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اگر نماز وتر چھوٹ جاتی ہے تو اسے قضا کرنا چاہیے۔ دوسری بات، جب نماز وتر اگر ہم رات میں پڑھنا بھول جائیں کسی وجہ سے اور دن میں اس کی قضا کر رہے ہیں، دن میں پڑھتے ہیں تو اسے جفت بنانا پڑتا ہے، 1 رکعت زائد پڑھنا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 12 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، وہ اس وجہ سے کہ پیارے نبی کا جو عام معمول تھا وتر پڑھنے کا وہ 11 رکعت تھا، کسی وجہ سے اگر آپ رات میں پڑھنا بھول جاتے تو دن میں 12 رکعت وتر پڑھا کرتے۔ تو ناظرین، نماز وتر کے حوالے سے یہ چند مسائل تھے، پچھلے درس میں اور اس درس میں بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں قنوت کے حوالے سے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ دعا ہے رب العالمین سے پروردگار عالم ہم سبھی کو فرائض کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کا پابند بنائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔